اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى کیونکہ شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں، انہی کی مناسبت سے آج کی گفتگو ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، اور پروردگار عالم نے خداوند متعال نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ہادی بھیجے جو ہادی تھے، اور امام بھیجے۔ ان ہادیوں میں ایک ہادی ہیں ہمارے چھٹے امام کہ جن کے نام سے ہی ہماری فقہ جعفریہ معروف ہے، اور انہی کے نام سے جو ہے وہ فقہ جعفریہ ہے۔ اب یہاں پر میں ایک موضوع ہے جس کا تعارف کرانا چاہوں گا کہ فقہ جعفریہ کی حقیقت کیا ہے۔ یہ موضوع لکھا ہے علامہ ذیشان ندر جوادی صاحب نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں وہیں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں فقہ جعفریہ کی حقیقت کو بیان کیا، کیونکہ اب میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع چھٹے امام کے حوالے سے رہے گا، اور اسی لیے میں نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے گفتگو کو شروع کیا کہ امام کی یعنی ہماری جو پہچان ہے، ہمارے مذہب کی جو پہچان ہے، وہ فقہ جعفریہ یعنی چھٹے امام سے ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیا ساتویں امام آپ کے امام نہیں ہیں، آٹھویں امام بھی ہیں، یہ فقہ جعفریہ کیا امام حسین کاظم کی نہیں ہے، کہ یہ فقہ جعفریہ مثلا پیغمبر کی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یعنی چھٹے امام کے زمانے میں جو ان کے شاگرد تھے، آئے گا کہ ان کے جو شاگرد تھے ان سے پھر وہ فقہ چلی، تو اور ہمارے جو فقہ جو مشہور ہوئی فقہ جعفریہ وہ چھٹے امام سے۔ علامہ صاحب پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، علامہ ذیشان ندر جوادی صاحب کے، انہوں نے فقہ جعفریہ کی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس فقہ جعفریہ میں یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، یا کوئی اگر فقہ جعفریہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان نکات کو دیکھے گا تو وہ فقہ جعفریہ کے متعلق کچھ اس کو معلومات ملیں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہت سے مذاہب میں بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے سنا کچھ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ممکن ہے کہ اگر ہم یہ نکات فقہ جعفریہ کی جو انہوں نے حقیقت بیان کی ہے کسی کو بیان کریں، یا کوئی سنے گا کہ فقہ جعفریہ کی حقیقت دی ہے، تو ممکن ہے کہ بہت سی غلط فہمیاں جو اس نے سن رکھی تھی وہ دور ہو جائیں گی۔ اب موضوع ہے فقہ جعفریہ کی حقیقت۔ نمبر ایک، انہوں نے نمبر وائز جو ہے اس کو نکالا، پھر لکھا ہے کہ فقہ جعفریہ کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل نکات، جو بھی ہم نکات بیان کریں گے حسب ذیل نکات کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ نکات اگر ہم جو بیان کریں اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس فقہ یعنی اس فقہ جعفریہ کا امتیاز اور عظمت نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی اگر کسی کو فقہ جعفریہ کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے وقار کو سمجھنا ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ فقہ جعفریہ ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو وقار اور عظمت دے رکھی ہے، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو بیان کیا تاکہ فقہ جعفریہ جو لوگوں کے درمیان میں بیان کیے جا سکے، لوگوں کے درمیان میں ان چیزوں کو ہم بیان کریں تاکہ اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تو اس کے علم میں بھی آ جائے گا۔ جیسے بہت سے ممکن ہے ہمارے اپنے
ان کے ماننے والے، شاید یہ بات شاید ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے افراد سنیں کہ جو ان فقہ جعفریہ کے متعلق ان کے ذہن میں کچھ اگر غلط فہمیاں تھیں تو وہ دور بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے ایک جو پہلا نقطہ جو بیان کیا وہ کیا کہ فقہ جعفریہ صرف امام جعفر صادق کی فقہ نہیں بلکہ یعنی فقہ جعفریہ صرف امام جعفر صادق کی فقہ نہیں بلکہ تمام اہل بیت کے احکام کا مجموعہ ہے۔ میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا کہ فقہ جعفریہ اگر ہم کہتے ہیں فقہ جعفریہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام ائمہ علیہ السلام کی فقہ بھی یہی ہے۔ کوئی اس سے یہ مراد نہ لے حتیٰ پیغمبر اسلام، یعنی جو کچھ فقہ جعفریہ میں ہے وہ پیغمبر اسلام نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقہ جعفریہ سے مراد امام جعفر صادق کی خاص ایک فقہ تھی، باقی پیغمبر کی فقہ الگ تھی، امام حسن کی فقہ الگ تھی، امام حضرت علی علیہ السلام کی فقہ الگ تھی، یا امام موسیٰ کاظم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ بیان کیا اور واضح کیا کہ فقہ جعفریہ کے اندر اگر یہ کہتے ہیں فقہ جعفریہ یعنی چھٹے امام کی فقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام اس فقہ پر اتفاق رکھتے ہیں اور تمام ائمہ کی یہی فقہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ کیا امام موسیٰ کاظم کی یہی فقہ تھی، کہیں گے بالکل یہی فقہ تھی۔ اگر کہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی یہی فقہ تھی، آپ کہیں گے ہاں یہی فقہ تھی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس فقہ کے عالم امام جعفر صادق اور ائمہ مذاہب کی طرح اچھا، یعنی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، پہلے میں پڑھ دوں۔ اس فقہ کے عالم جو ہے، یعنی اس فقہ جعفر کے عالم امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ ہیں، یعنی اب بیان کرتا ہے ائمہ مذاہب کی طرح مجتہد نہیں تھے، یعنی دیگر مذاہب میں کیا ہے، دیگر جو مذاہب ہیں ان میں مجتہد ہوتے ہیں، کہ یہ ان کی طرح نہیں ہے، دیگر مذاہب کی طرح یہ نہیں ہے، یہ توجہ ہے کہ جس میں مجتہد ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ کون ہے، کہتے ہیں امام جعفر صادق اور ائمہ مذاہب کی طرح نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے احکام واقعی کے بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں انہوں نے ایک بات، میں آپ کو اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس کی توضیح بھی دے دوں کہ جو مجتہد ہوتا ہے جس کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ بھی حکم بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ حکم کون سا ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے؟ نہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ آپ سب بولیں گے تو میں نہیں سمجھوں گا، میں بولوں گا تو آپ سب سمجھیں گے۔ اب ایک ایک کر کے جواب دیں۔ ہاں، حکم الہی سے نہیں۔ مجتہد نے کہا مثال آپ کہ یہ چیز پاک ہے، آپ کے لیے یہ چیز پاک ہو گئی، یہ حکم کون سا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں حکم ہے، اور کیا ہے جی؟ امام کا حکم تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، استنباط تو کہتے ہیں کہ جس راستے سے انہوں نے استنباط کیا، جی ایک ایک کریے۔ حکم شریعہ بھی ہے اور نہیں، میں آپ کو چلیں میرا خیال ہے اس نقطے کی طرف نہیں پہنچے۔ ایک ہوتا ہے حکم ظاہری اور ایک ہوتا ہے حکم واقعی۔ مجتہد جو آپ کو بیان کرتا ہے نا کہ یہ چیز پاک ہے، یہ حکم ظاہری ہے، حکم واقعی نہیں ہے۔ یعنی مجتہد نے کہا یہ چیز پاک ہے، یہ چیز حلال ہے، کیونکہ اس نے ائمہ علیہ السلام کی روایت اور سے قرآن کی آیت سے استنباط کر کے ایک حکم نکالا، اور وہ حکم ظاہری کہلاتا ہے۔ امام علیہ السلام جو حکم بیان کرتے ہیں حکم واقعی کہلاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی امام علیہ السلام، یعنی یہ یہاں سے اس جملے سے یہ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام حکم واقعی سے واقف ہیں، خداوند متعال نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک دوسرا جو اس فقہ جعفریہ کے دوسرا نقطہ کیا بیان کیا کہ ان کے جو امام ہوتے ہیں، جتنے بھی امام یعنی 12 امام اور 14 معصومین جو ہیں، یہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حکم واقعی ہوتا ہے، اور دیگر مذاہب کی طرح مجتہد نہیں ہوتے۔ دیگر جیسے مذاہب میں مجتہد ہوتے ہیں، اس پہ وہ مجتہد کیا کرتے ہیں، وہ حکم ظاہری کو بیان کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کوئی سوال کرے مولانا پھر ہم کیا کریں، وہ ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر 2۔ یہاں پہ بات میرا خیال ہے واضح ہو گئی کہ ائمہ علیہ السلام حکم واقعی کو بیان کرتے ہیں، مجتہد جو ہوتا ہے حکم ظاہری کو بیان کرتا ہے، اس کو حکم ظاہری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3۔ اس فقہ جعفریہ کی حقیقت کے متعلق اہل بیت علیہ السلام سے تمسک صرف ان کی ذاتی صلاحیت کی بنا پر نہیں ہوتا
بلکہ حکم رسول خدا کی بنا پر ہوتا ہے، جس نے اس سے تمسک میں نجات کی ذمہ داری لی ہے۔ ہاں ابھی میں صرف جملے کو پڑھوں گا، باقی اس کی تشریح پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرنا، یا ہم اہل بیت سے جو تمسک کرتے ہیں نا، تمسک سمجھتے ہیں نا، توسل وسیلہ، تمسک کرنا، اہل بیت علیہ السلام سے جو تمسک کرتے ہیں، جو وسیلہ ہم اختیار کرتے ہیں، اور آسان کر دو کہ ہم امام علیہ السلام سے جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں، جو ان سے تمسک کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی صلاحیت کی بنا پہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ امام کی ذاتی صلاحیت کی بنا پہ نہیں، بلکہ حکم خدا، حکم رسول خدا کی وجہ۔ حکم رسول خدا ہے کہ ان سے تمسک کرو۔ چار معصومین سے رسول خدا نے کہا میرے بعد جناب زہرا، علی اور دیگر جتنے امام ہیں ان سے تمسک کرو۔ یہ حکم خدا کی وجہ سے ان سے تمسک کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اور جس طرح ان سے تمسک میں، ان سے اگر تم تمسک کرو گے تو اس تمسک میں جو نجات کی جو ذمہ داری، وہ پیغمبر کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے، یعنی آپ اس میں تمسک کریں گے تو نجات ملے گی۔ تو اب اہل بیت علیہ السلام کی فکر کے ایک اہم نقطہ کیا بنا کہ اب اگر ہم ان سے تمسک جو کرتے ہیں، یہ تمسک ایک رسول خدا کے حکم سے ہے، اور رسول خدا نے حکم دیا تھا ان سے تمسک کرو، اور جو تمہیں نجات کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ نمبر چار ہے امام جعفر صادق، حضرت کہتے ہیں مالک اور ابو حنیفہ، امام مالک جو ہیں اور ابو حنیفہ ان کے استاد ہیں، یعنی کن کے، یعنی ان دونوں کے، مالک کے اور ابو حنیفہ کے استاد کون ہیں؟ امام جعفر صادق السلام۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ استاد کی فقہ کے ہوتے ہوئے شاگرد سے تمسک کرنا خلاف عقل اور انصاف ہے، یعنی اگر آپ یہاں پر بھی استاد موجود ہو، شاگرد موجود ہو، تو آپ لوگ کس سے زیادہ پوچھیں گے؟ استاد سے۔ اگر ٹھیک ہے کلاس میں مثال کے طور پہ شاگرد ہے اور استاد بھی موجود ہے تو کس سے پوچھا جائے گا؟ استاد سے پوچھا جائے گا۔ تو امام یہ ذیشان جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ امام کی فقہ کے ہوتے ہوئے ہم شاگردوں کی فقہ سے اگر تمسک کریں تو یہ عقل خلاف عقل ہے، اور کہتے ہیں کہ خلاف عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ جب استاد کی فقہ موجود ہے تو ہمیں ان سے تمسک کرنا چاہیے۔ نمبر 5، فقہ جعفریہ کا مدرک کسے کہتے ہیں؟ سند کو، اعتبار ہونا، سند کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کی مدرک یعنی اس کی سند، اس کا اعتبار ہونا قرآن حکیم اور سیرت پیغمبر اور ارشادات اہل بیت طاہرین میں جنہیں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ جعفری کا مدرک یعنی سند کیا ہے؟ ڈگری، جسے کہتے ہیں سند۔ جب کوئی سند ہوتی ہے تو اعتبار ہوتا ہے اس سند کا۔ فقہ جعفریہ کی سند کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اور سیرت پیغمبر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ارشادات اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ یہ فقہ جعفریہ کی سند ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈگری ہے۔ ڈگری نہیں، ڈگری تو ہوتی ہے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے، یعنی فقہ جعفریہ کی بنیاد، فقہ جعفریہ کی سند جو ہے وہ کس پر ہے؟ قرآن حکیم، سیرت پیغمبر اور ارشادات معصومین، جنہیں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر پیغمبر اسلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں ایک حدیث پیغمبر کی آنی چاہیے۔ وہ کون سی حدیث آ رہی ہے ذہن میں؟ ہاں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں کیوں جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ آپ دیکھیں جہاں بہت سی تفاسیر میں آپ جا کے دیکھیے گا کہ جہاں پر معصوم علیہ السلام نے قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پورے قرآن کی تفسیر میں آپ کو تفسیر صافی میں بھی ملے گا، تفسیر نور الثقلین میں ملے گا، تفسیر کوثر میں ملے گا، تفسیر انوار نجف ہے اس میں آپ کو ملے گا، تفسیر نمونہ ہے، تفسیر نور ہے، بہت ساری تفاسیر ہیں کہ جہاں پر آپ اگر کسی آیت کے متعلق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو آپ پیغمبر معصوم علیہ السلام کی روایت ملیں گی کہ معصوم علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں اس سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5، 4 یا 5؟ 4 کی بات آئی تھی۔ ٹھیک ہے، چھٹا، فقہ جعفری میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فقہ جعفری میں کہتے ہیں قیاس نہیں ہے۔ نمبر 7، فقہ جعفریہ میں
عقل کا کام تکمیل احکام کی رائے تلاش کرنا ہے، احکام سازی نہیں ہے۔ اب سنیے اس نقطے کو، کہتے ہیں فقہ جعفریہ میں عقل کا کام کیا ہے؟ تعمیل احکام کی راہیں تلاش کرنا۔ عقل کیا کام کرتی ہے؟ اس حکم کو مکمل کرنے کے لیے، تعمیل احکام کو مکمل کرنے کے لیے راہیں تلاش کرنا ہے۔ خود احکام سازی نہیں ہے، خود احکام کو بنانا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ وضو کے لیے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو وضو حکم واجب ہے کہ وضو کرنا ہے، تو اگر اب وضو فرض کریں پانی نہیں ہے تو آپ تلاش کریں کہ پانی نہیں ہے تو پھر کیا حکم آئے گا؟ اب اس کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ پانی نہیں ہے تو دوسرا حکم کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی حکم، کوئی احکام بنائیں گے نہیں، کوئی احکام بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے فقہ جعفریہ میں؟ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے تعمیل احکام، یعنی اس احکام کو عمل کرنا، اس احکام کی طرف بڑھنا، اس کی تعمیر کرنا۔ تعمیر احکام کی رائے تلاش، اس کے رائے یعنی راستوں کو تلاش کرنا۔ ان راستوں کو ہم تلاش کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا کام ہوگا۔ اصل کام ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم احکام سازی کریں، یعنی احکام اپنی طرف سے کوئی بنائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 8۔ ائمہ معصومین نے ہر دور میں حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کی اور اس وقت تک خاموش نہیں ہوئے جب تک کہ اس عمل، یعنی یہ جو عمل تھا یہ ناممکن یا عارضی طور پر نامناسب نہیں خیال کیا گیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کوشش کی پوری کہ ہر دور میں حکومت الہیہ یعنی خدا کے حکم کو نافذ کیا جائے، حکومت الہیہ کا قیام کیا جائے، یہ پوری کوشش کی، لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کہ یہ کام ناممکن ہو گیا، ایک، دو، عارضی طور پر نامناسب ہو گیا کہ عارضی طور پر ایسا لگا کہ ابھی یہ کام مناسب نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس کا کہ ائمہ علیہ السلام نے ہر دور میں حکومت الہیہ کا قیام کی کوشش کی اور اس وقت تک خاموش نہیں رہے جب تک اس میں اس کا عمل ناممکن۔ آپ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ معصوم کے لیے کوئی کام ناممکن ہے؟ یہاں پر ظاہری باتیں ہو رہی ہیں، قدرت ہے معصوم کے پاس، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے اس کو تشریح دے رہا کہ معصوم کے پاس حکم قدرت ہے لیکن ظاہری اسباب فراہم نہیں ہوئے جس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ اب یہ کام ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری تاریخ میں اس کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن صرف اس جملے کو سمجھانا ہے کہ ناممکن سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ امام کے قدرت نہیں، قدرت امام ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب یہ کام ممکن نہیں رہا۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ امام علیہ السلام کی بہت سے تاریخی حالات میں آپ کو ملے گا کہ افراد نے ساتھ نہیں دیا۔ اب افراد نے ساتھ نہیں دیا جس کی بنا پر اب یہ حکومت تشکیل نہیں پا سکتی، تو لہٰذا یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ حکومت کے امام علیہ السلام نے کوشش کی لیکن اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے، اس وقت عارضی طور پہ یہ سمجھا گیا کہ اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم حکومت الہیہ کا قیام کریں۔ ہاں بہت ساری مثالیں میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ حکومت الہیہ کی کوشش کی لیکن حالات ایسے تھے کہ جس وجہ پر ہمیں یہ کہنا پڑا کہ اب یہ کام ممکن نہیں ہے یا یہ کام عارضی طور پر جو ہے وہ نامناسب ہے۔ 9، فقہ جعفریہ میں پھر وہی بات قیاس کی۔ فقہ جعفریہ میں کہتے ہیں کہ قیاس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ قیاس کی گنجائش نہیں، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ فقہ جعفریہ میں قیاس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئے مسائل پیدا ہوئے تو عمل کرنے والے تو حل کرنے والے اہل بیت ظاہری موجود تھے اور وہ گھر کے حالات سے بہتری طور پر واقف تھے۔ یعنی اب انہوں نے بتایا کہ فقہ جعفریہ کے اندر قیاس کیوں ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر نے اپنے بعد ائمہ طاہرین کو ان مسائل کے حل کرنے کے لیے چھوڑا اور اس کے بعد وہ ائمہ جو ہیں ہر دور کے اندر جو امام علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جو بھی مسائل پیش آتے تھے امام علیہ السلام اس کو بیان کرتے، زیادہ قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے علامہ صاحب نے ایک تھوڑی سی معلومات بھی آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ کہ فقہ جعفریہ کے اہم مدارک وہی سند۔ اچھا، انہوں نے جو چند کتابوں کے نام لکھے ہیں
کہا کہ فقہ جعفریہ کی اہم مدارک یعنی حدیث کی 4 مشہور کتابوں کے نام لکھیں، 4 مشہور کتابوں کے نام لکھیں، ان کے رائٹر کے نام، ان میں حدیثیں کتنی اس کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھیں، پہلی کتاب کون سی ہے؟ پہلی کتاب کون سی ہے؟ اصول کافی۔ کس نے لکھی؟ محمد ابن یعقوب کولینی نے۔ ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 329 ہجری۔ اور کافی میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 16,190۔ کافی کتاب کا نام ہے کافی، رائٹر کا نام ہے محمد ابن یعقوب کولینی، تاریخ وفات ہے 329 ہجری۔ ان کی جو اصول کافی ہے اس میں حدیثوں کی تعداد ہے 16,190۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کروں، اگرچہ ان جو بھی علماء کرام آئیں گے، یہ جتنے بھی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سب کے حالت زندگی میں عجیب عجیب واقعات ہیں۔ صرف میں محمد یعقوب کولینی کا ایک واقعہ جو ہمارے استاد نے بیان کیا بیان کر دوں کہ انہوں نے اتنی زحمت کی ہے۔ کتنی زحمت کی؟ یہ کتاب جو آپ کے سامنے اصول کافی جو بہت آرام سے آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب بتایا انہوں نے کہ 20 سال اپنے گھر سے باہر رہے، 20 سال یہ اپنے گھر سے باہر رہے، اور انہوں نے ان کتاب یعنی اس کتاب کو لکھنے میں جمع کرنے میں 20 سال کی زحمت ہے۔ یا آج ہم فوراً آج کل تو کیا کہتے ہیں تمام PDF کی کتابیں آ گئی ہیں، بہت آسان ہے، آپ نے کافی ٹائپ کیا آپ کو کتاب سامنے آ گئی۔ اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ سوچو اس زمانے میں اگر آج آپ سے کہا جائے کہ مثال کے طور پہ کراچی کے اندر پورے کراچی میں آپ کو چیز ڈھونڈنی ہے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اندازہ کریں کتنا مشکل کام تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے 20 سال کہتے ہیں اپنے گھر سے باہر رہے اور ان حدیثوں کو امام کی ان حدیثوں کو جمع کیا اور مجموعہ کا نام رکھا اصول کافی۔ تو یہ کتابیں جو ہیں ہمارے پاس آج جو ہیں علماء کرام کی بڑی زحمتوں کے بات ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ہے ملاحظہ الفقی محمد ابن باویہ، تاریخ وفات ان کے 381 ہجری اور حدیثوں کی تعداد ہے 5,963۔ کتاب کا نام ہے ملاحظہ الفقی، رائٹر کا نام ہے محمد ابن باویہ، محمد ابن باویہ، تاریخ وفات 381 ہجری، حدیث کی تعداد ہے 5,963۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بعد میں آپ لکھ لیجئے گا، ابھی ذرا میں جلدی پڑھ دوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کچھ اور بھی چیزیں بیان کرنی ہیں۔ تیسری کتاب ہے تہذیب، نام ہے محمد ابن حسن توسی، تاریخ وفات ہے ان کی 460 ہجری اور ان کی جو کتاب ہے تہذیب، اس میں حدیثوں کی تعداد ہے 13,590۔ چوتھی کتاب ہے استفسار، نام یہی ہے، انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہے، محمد ابن حسن توسی، تاریخ وفات ہے 460 ہجری اور حدیثوں کی تعداد ہے 5,511۔ 5,511 5511 استفسار۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا، علامہ صاحب نے لکھا کہ اس کے علاوہ احادیث کی اور بھی بہت سی کتابیں اور یہ حدیث کی مجموعہ ہے کہ جس کے لیے جس کے ہوتے ہوئے جدید مسائل میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے زیادہ تر اس بات کو فوکس کیا ہے کہ مذہب تشیع میں فقہ جعفریہ کے اندر قیاس کی گنجائش نہیں ہے۔ احادیث امام ہمارے پاس احادیث معصوم علیہ السلام کا ذخیرہ بہت ہے جس کی بنا پر ہم جو ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ایک گفتگو کا جو ایک حصہ تھا وہ یہاں پر ختم ہوا کہ فقہ جعفریہ کی حقیقت اور فقہ جعفریہ کے امتیازات جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیان کیے گئے کہ یہ 8-10 نکات تھے، اور اس کے بعد 4 ایک مشہور کتابوں کے نام آپ کو بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں فقہ جعفریہ میں کہ جس میں تقریباً شاید حدیث کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں پھر ان کا اصل ہدف یہ تھا کہ اس لیے ہمارے یہاں قیاس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔